یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہوہ خدا کے عظیم نام میں ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں، اور 2 سیموئیل چیپٹر 5 آج ہم سیکھیں گے، سیموئیل کی دوسری کتاب اور اس کا 5واں باب۔ جب ہم یہ کلام کا حصہ سیکھتے ہیں تو ہم خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کی ہم کتب کو تفصیل سے دیکھ چکے ہیں، اور خاص طور پر اس سے پہلے کے جو چیپٹرز ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ اشبوست کا جو ہے وہ قتل ہوتا ہے، جو اس کو مارنے والے ہیں بیروتی رمون کے بیٹے بانا اور رکاب، وہ داؤد کے پاس انعام پانے جاتے ہیں اور داؤد انہیں قتل کرتا ہے کیونکہ انہوں نے جرم کیا تھا۔ 5واں باب جب شروع ہوتا ہے تو ہمیں یہ ایسی اپرچونٹی دیتا ہے، ایسے مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم تھوڑا سا ڈی ٹور کر سکیں اور کچھ اہم ٹرمز کو ان کا معائنہ کر سکیں، ان کو دیکھ سکیں۔ مثال کے طور پر اسرائیل جو ہے یہ ایک کمپلیکس ٹرم ہے، جہاں بھی یہ کلام میں آتی ہے ہمیں ان حالات کا، واقعات کا علم ہونا چاہیے جو اس کے آس پاس ہو رہے ہیں، وگرنہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اسرائیل کون ہے، کیا ہے۔ پہلی دفعہ اسرائیل کی جو ٹرم یوز ہوئی وہ نام کے طور پر یوز ہوئی ہمارے گریٹ پیٹریارخ، ان باپ دادا کے لیے جو کہ ابراہیم اور اسحاق کے بعد یعقوب جو ہے تھے۔ یعقوب کو یہ نام دیا گیا تھا خداوند کی طرف سے جب انہوں نے کشتی لڑی اس فرشتہ کے ساتھ اور اس میں انہوں نے فتح مندی حاصل کی، انہوں نے جیتنے نہیں دیا اس فرشتہ کو، اور برکت پا کے، بلیسنگ پا کے اس کو چھوڑا، اور بلیسنگ یہ تھی کہ اس کا نام بدل گیا، اس کی چال چلن بھی اس کے بعد بدل گئی۔ ہم دیکھتے ہیں جب جیکب کی یعنی یعقوب کی وفات ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نام سے یہ قوم کہلاتی ہے، یہ قوم جو بہت زیادہ ہو گئی ہوئی تھی نمبر میں، ایجپٹ جا چکے ہوئے تھے، مصر میں جا چکے، تو جب یہ وہاں سے نکلتے ہیں موسیٰ کی قیادت میں اور بعد میں جوشوا کی قیادت میں، یہ پرومسڈ لینڈ میں، وعدہ کی سرزمین میں، ایرتھ اسرائیل میں پہنچتے ہیں، تو یہ سب سے پہلے پرومسڈ لینڈ سے پہلے ہی ایسٹرن سائڈ پہ، مشرقی سائڈ پہ یہ رک جاتے ہیں، دریائے اردن کے 2.5 قبیلے رک جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھا، سیکھا کس طرح میراث تقسیم ہوئی، اس میراث کا مقصد کیا تھا، چیز کو ہم نے بہت ہی تفصیل سے دیکھا۔ لیکن وہ جو 2.5 قبیلے علیحدہ ہوئے وہ بھی اپنے آپ کو اسرائیل کہتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قاضیوں کے دور کی بیرا روی، اور جس کو ہم نے قضات کی کتاب، ججز کی کتاب میں بڑی تفصیل سے دیکھا اور سیکھا۔ اس کے بعد جب بادشاہ بنتا ہے ساؤل، جو کہ ناردرن ٹرائبز کے ساتھ اس کا الحاق ہے، وہ خود بنیامین ہے، بنیامین نارتھ میں تو نہیں ہے، وہ درمیان میں ہے، لیکن وہ یہودا کے ساتھ بھی اس کا تعلق تھا، اور اوپر ناردرن ٹرائب شمالی قبائل کے ساتھ بھی اس کا تعلق تھا۔ تو وہ جو اسرائیل اس وقت بولا جاتا ہے اس میں سب لوگ شامل ہیں، لیکن یہودا پھر بھی تھوڑا سا اپنا فرق رکھتا ہے، اور ساؤل کی وفات کے بعد وہ فرق واضح ہو جاتا ہے جب داؤد ہبرون میں حکومت کرنا شروع کرتا ہے، بادشاہت کرنا شروع کرتا ہے، تو وہ یہودا کے ٹرائب اور شمعون کے ٹرائب کے ساتھ حکومت کر رہا تھا۔ بنیامین اور باقی قبائل جو نارتھ میں تھے وہ بیسیکلی اشبوست کو ہی بادشاہ مانتے تھے۔ کچھ عرصے بعد، کچھ ابواب باب، کچھ چیپٹرز کے بعد اسرائیل جو ہے وہ یونیفائی ہو جائے گا، متحد ہو جائے گا ایز اٹ از۔ لیکن کچھ چیپٹرز کے بعد، کچھ سالوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان کے بیٹے روبعام کے ٹائم میں پھر جو ہے یہودا علیحدہ جنوبی سلطنت میں ہو جائے گا، اور شمالی سلطنت علیحدہ ہو جائے گی یوربعام کے انڈر۔ اور جب شاہ اسور سخیرب کئی سو سالوں کے بعد اسرائیل کو تتر بتر کر دیتا ہے قوموں میں، اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہے، تو وہ شمالی سلطنت جو اسرائیل کی قوم کہلاتی تھی وہ تتر بتر ہوئی تھی۔ جو یہودا کی سلطنت تھی، جو کہ جنوبی سلطنت تھی، اس کو شاہ بابل نبوکد نظر جو ہے لے کے جاتا ہے اسیری میں، اور اسیری سے یہ واپس آتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو اسرائیل کہتے ہیں، لیکن بیسیکلی وہ جوڈا کے لوگ ہیں، یہودا کے لوگ ہیں۔ ہبرون جو ہے وہ ان آفیشیل کیپٹل سٹی ہے جوڈا کی، غیر سرکاری طور پر دارالحکومت ہے یہودا کا، اور اس شہر کا جو تعلق ہے وہ باپ ابراہیم کے ساتھ بڑی آسانی سے ہم ٹریس کر سکتے ہیں۔ داؤد نے سکلاج سے جب ہبرون میں موو کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہبرون میں آنے کے بعد وہ یہودا کا پاور سینٹر کہلاتا تھا، ہبرون کا جو علاقہ ہے، اور اس میں آنے کے بعد اس کو اتھارٹی، اختیار مل گیا۔ دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ ساؤتھ میں جنوب میں آنے کے بعد فلسطی جو ہیں وہ داؤد کے ساتھ اتنے زیادہ ان کو پرابلم نہیں ہے جتنی ان کو نارتھ میں اسرائیلی مملکت سے تھی۔ پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پر لکھا ہے کہ اسرائیل کے سب قبیلے حبرون میں داؤد کے پاس آ کر کہنے لگے، دیکھ ہم تیری ہڈی اور تیرے گوشت ہیں۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا ہوا ہے حبرون میں، یہودا میں، ایز اے رائلٹی، ایز اے بادشاہ، اور جو اسرائیل یعنی اس وقت شمالی قبائل کے لوگ ہیں ان کو ہرگز اس میں کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی کہ وہ آ کر داؤد کو اپنا بادشاہ ایکسیپٹ کر لیں اور اسرائیل کو یونیفائی کر دیں، کیونکہ کچھ ابواب پہلے ابنیر ایسا کرنے کی داغ بیل ڈال چکا ہے۔ دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہیں کہ تو ہمارے باپ یعقوب کے توسط سے ہمارا ہی رشتہ دار ہے، ہمارا ہی ہڈی اور ہمارا ہی گوشت ہے۔ پھر وہ اس کو یہ بھی کہتے ہیں تو ہی جو ہے وہ جب ساؤل بادشاہ تھا تو اسرائیلی لوگوں کو جنگ میں لے جایا کرتا تھا، سو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہ صرف وہ بہادر تھا بلکہ وہ ان کنٹرول تھا فوجوں کے حوالے سے بھی، اور خداوند کا ہاتھ اس پر تھا جس کی وجہ سے وہ فتح یاب ہوتا تھا۔ چوتھی آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہا ہے کہ داؤد جب سلطنت کرنے لگا تو 30 برس کا تھا۔ آگے بتایا گیا ہے کہ اس نے 40 برس سلطنت کی۔ 30 برس جو ہے یہ ایک پرائم ایج ہے، ایک کامل ایج سمجھی جاتی تھی جس وقت لوگ اپنی جوانی کی بھرپوری میں ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع ہمشیاہ یسوع المسیح نے اپنی خدمت کا آغاز بھی 30 سال کی عمر میں کیا۔ عبرانی لوگ، اسرائیلی لوگ ایک شخص کو جو بہت محنت کر چکا ہوتا تھا، پڑھائی کر چکا ہوتا تھا، توریت کو اچھی طرح سمجھ کے اس کی تفسیر کر چکا ہوتا تھا، اس کو ریبائی کا ٹائٹل بنانے کے لیے بھی ایٹ لیسٹ اس کی عمر جو ہے وہ 30 سال ہونی چاہیے تھی۔ داؤد کے بارے میں جو لکھا ہے کہ وہ آگے 40 سال حکومت کی، یہ بھی ایک آئیڈیل نمبر ہے۔ 40 سال بیسیکلی ایک جنریشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک نسل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور 40 کا عدد ہم جانتے ہیں کلام میں بہت اہم ہے، جس طرح 40 سال موسیٰ نے بیابان میں گزارے اور 40 سال پھر اس کے بعد اس نے وہ ڈیوٹی ادا کی کہ وہ بیابان میں سے اسرائیلیوں کو لے کر جا سکے وعدہ کے ملک میں۔ 40 کا جو نمبر ہے وہ نوح کے طوفان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سو بیسیکلی 40 کا عدد جو ہے وہ تیاری کے حوالے سے، ایک جنریشن کے ٹائم کے حوالے سے بائبل میں یوز ہوتا ہے۔ چھٹی آیت میں ہم ایک اہم ایونٹ دیکھتے ہیں جو کہ اس زمانے میں بھی اہم تھا اور آج کل کے زمانے میں نہایت ہی اہم ہے۔ وہ یہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف یروشلم ہو رہی ہے۔ یروشلم جو کہ داؤد کا کیپٹل شہر تھا، خداوند کی بادشاہی میں بھی وہ کیپٹل شہر ہوگا، دارالحکومت ہوگا، کہ لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لوگ یروشلم کو یبوسیوں پر جو اس ملک کے باشندے تھے چڑھائی کرنے گئے۔ اب بادشاہ جو ہے کسی بڑی آرمی کے ساتھ نہیں گیا، بادشاہ جو ہے وہ قبائل کی آرمی کے ساتھ نہیں گیا، بادشاہ اپنی پرائیویٹ آرمی کے ساتھ گیا ہے، تاکہ یہ لوگ جو اس کے اپنے وفادار تھے، لائل تھے، ویل ٹرینڈ تھے، ایکسپیرینسڈ واریئرز تھے، جنگجو تھے، قابل جنگجو، اس شہر کو فتح کر سکیں۔ اب یروشلم کے حوالے سے جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ ہم اس موقع پر اس 5ویں باب کو سیکھتے ہوئے تھوڑا سا ڈی ٹور کر سکتے ہیں چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ اسرائیل کی ٹرم کو میں نے مختصراً آپ کو ایکسپلین کیا، یروشلم کے شہر کو بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یروشلم کے شہر کے بارے میں آرکیولوجیکل جو پرانی چیزیں ملی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ داؤد نے اس شہر کو 990 قبل از مسیح 990 بی سی میں فتح کرنے کی کوشش کی تھی، 1-2 سال اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ یروشلم جو ہے وہ بہت ہی پرانے اور قدیم شہروں میں سے ہے۔ اس کا نام جو ہے وہ ایبلا آرکائیوز میں، ایبلا آرکائیوز وہ پرانی چیزیں ہیں، وہ 15,000 کلے ٹیبلٹس ہیں جو کہ 1960 میں 1960 میں ناردرن سیریا میں سے ملی تھیں، اور جس کے اوپر پرانی اکیڈین لینگویج میں بہت سی چیزوں کا لکھا ہوا ہے۔ ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو یروشلم شہر ہے وہ 2500 سال پہلے 2500 بی سی پہلے بھی موجود تھا۔ اس کی ایگزسٹنس کے بارے میں بہت سی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، بہت سی بحث مباحثے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ باپ ابراہیم کے ٹائم سے کم و بیش 500 سال پہلے بھی یہ شہر موجود تھا۔ اکیڈین میں آپ کو بتاتا چلوں وہ ہیبرو کی یعنی عبرانی کی مدر لینگویج ہے، جہاں سے ہیبرو نکلی ہے، اور انفیکٹ جو یروشلم ہے وہ عبرانی کا لفظ نہیں ہے، وہ اکیڈین لفظ ہے، جس کا مطلب ہے، یروشلم کا مطلب ہے فاؤنڈیشن آف دا گاڈ شالم، یعنی بنیاد سالم کے خدا کی۔ اب یہ شالم یا سالم جو ہے یہ شالوم سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں اپنی بائبلز میں پیدائش کی کتاب اس کا 14واں باب جینیسس چیپٹر 14، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم جو ہے وہ اپنے بھتیجے لوط کو چھڑا کر لاتا ہے، پھر معجزانہ طور پر ابراہیم 318 لوگوں کے ساتھ ان جو لوط کو لے کے گئے ہوئے تھے لوگ ان کو مارتا ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے تو وہ ملک صدق سالم کے بادشاہ کو، جو خدا تعالیٰ کا کاہن تھا، اس کو وہ دہی کی دیتا ہے، اور کہاں کا وہ بادشاہ ہے؟ سالم کا بادشاہ ہے، شالم کا بادشاہ ہے۔ اب ملک صدق جو ہے رائچسنس کا کنگ، یہ ایک ٹائٹل ہے، یہ کسی شخص کے حوالے سے نہیں کہا گیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت شم جو ہے یعنی کہ نو کا بیٹا شم جو کہ بزرگ ہو چکا تھا وہ زندہ تھا، اور یہ وہ آیا ہے یہاں پر اسپریچولی، روحانی طور پر ملک صدق جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کو بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم سالم کے حوالے سے، شالم کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے میں شم جو سالم کا بادشاہ ہے یا یسوع المسیح اس بحث میں ابھی نہیں جا رہا۔ ابھی صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شالم کا ذکر یعنی یروشلائم کا ذکر بائبل میں پہلے سے موجود ہے، اور اس کا نام شالم یا یبوس کہلاتا ہے۔ یبوس کہاں پر ہم دیکھتے ہیں؟ ججز کی کتاب میں، قاضیوں کی کتاب میں 19واں باب 10ویں آیت 19:10، جہاں پر لاوی اور اس کی حرم کا ذکر ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ شخص اس رات وہاں رہنے پر راضی نہ ہوا بلکہ اٹھ کر روانہ ہوا اور یبوس کے سامنے پہنچا۔ کئی بائبلز میں سامنے لکھا ہے کہ یروشلائم یہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یبوس اور یروشلائم ایک ہی جگہ ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسی قدیم شہر کو جو یبوس ہے یا یروشلم ہے، داؤد نے کیپچر کر کے اپنا بنا لیا تاکہ وہ داؤد کا شہر کہلائے۔ انفیکٹ یروشلم تو کافی بڑا علاقہ تھا، لیکن داؤد نے ایک والڈ سٹی، ایک فصیلدار شہر اس کے اندر اپنے لیے بنا لیا، اسٹرانگ ہولڈ بنا لیا، جس کو زائن کہتے ہیں۔ ماؤنٹ زائن پر، کوہ سیون پر یہ قائم ہے۔ یروشلم میں بہت سے پہاڑ ہیں، کیونکہ میں وہاں پر خود گیا ہوا ہوں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کوہ زیتون بھی ہے اور کوہ سیون بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے پہاڑی سلسلے ہیں، کیونکہ وہ شہر پہاڑ پر بنا ہے۔ لیکن جو زائن کا ایریا ہے، سیون کا ایریا ہے، اس کو داؤد نے فصیلدار بنا لیا، اور اس کو ایرتس داوید یعنی داؤد کا شہر کہتے ہیں۔ خاص طور پر یروشلم پورا تو چلو داؤد نے کور کیا سو کیا، لیکن جو سیون کا ایریا ہے، ایرتس داوید اس کو کہتے ہیں، وہ والڈ سٹی تھی، وہ اسٹرانگ ہولڈ تھا داؤد کے لیے۔ اب داؤد نے اس شہر کو کیوں لیا؟ اس حوالے سے میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے، جو کہ عام طور پر مانا بھی جاتا ہے، چونکہ ہبرون جو ہے وہ یہودا کی بادشاہی کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا، اس کے ساتھ اس کا تعلق ظاہر ہوتا تھا، اور جب پورے اسرائیل پر داؤد کو بادشاہی کرنی ہے تو وہ اپنے لیے ایک نیا دارالخلافہ چن رہا ہے جو ناردرن ٹرائبز کو بھی قابل قبول ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں صدر ایوب نے جب بادشاہت یا صدارت سنبھالی تو اس نے کراچی کو دارالحکومت ہٹا کے اسلام آباد ایک نیا دارالحکومت، ایک نیو کیپٹل سٹی بنائی۔ جب بادشاہ یا صدر یا ہیڈ آف اسٹیٹ اپنا اختیار جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو وہ خاص طور پر جس جگہ سے کنٹرول کرتے ہیں اس جگہ کو اپنا بناتے ہیں، اور یروشلم کی جو جغرافیکل لوکیشن ہے وہ اسرائیل یعنی ناردرن ٹرائبز اور جوڈا جو سدرن ٹرائبز ہیں، جنوبی قبائل ہیں، ان کے بالکل بیچ میں ہے۔ اس حوالے سے یروشلم کی بڑی اچھی پوزیشن تھی کہ پورے اسرائیل پر یہاں سے حکومت کی جا سکے، اور چونکہ داؤد نے اس شہر کو لینے کے بعد خاص طور پر جو والڈ پارٹ ہے، جو کہ فصیلدار حصہ ہے، اس کو اپنا بنا لیا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے اس نے اپنی پرائیویٹ آرمی، اپنے وہ لوگ جو اس کے ساتھ شروع سے لائل تھے، وفادار تھے، ان کو یوز کیا تاکہ پورا اسرائیل رولا نہ ڈالے کہ یار یہ آپ نے اپنے لیے علیحدہ حصہ اس شہر میں کیوں بنا لیا ہے۔ گرچہ وہ بادشاہ تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا، تو ابھی اس نے نیشنل آرمی کو یوز نہیں کیا، اس نے اپنی پرائیویٹ آرمی کو یوز کیا۔ اور نارملی ہوتا کیا ہے کہ جو دارالخلافہ ہوتا ہے، دارالحکومت ہوتا ہے، کیپٹل سٹی ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ کی جورسڈکشن ہوتی ہے، جیسے وہ وفاقی دارالحکومت کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ جیسے واشنگٹن ڈی سی جو ہے وہ کسی اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہے،
امریکہ کی جتنی بھی اسٹیٹس ہیں ان کے اپنے اپنے حصے ہیں، اپنا اپنا دارالخلافہ کیپٹل سٹی ہے، لیکن واشنگٹن ڈی سی جو کہ پوری امریکہ کو گورن کرتا ہے وہ کسی اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہے۔ اس طرح جس طرح فار ایگزامپل پاکستان میں اسلام آباد جو ہے وہ پنجاب میں بھی نہیں آتا، وہ KPK میں بھی نہیں آتا، وہ بلوچستان میں بھی نہیں آتا، اور وہ سندھ میں بھی نہیں آتا، وہ وفاقی دارالحکومت کے انڈر ہے۔ سو اب ہم یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ جہاں کہیں داؤد کے شہر کا حوالہ آئے تو یروشلم جنرلی ہوگا، لیکن موسٹ اسپیسیفکلی خاص طور پر وہ سیون کے شہر کی، یعنی کہ یروشلم کے اندر ایک خاص حصے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ سو آج ہم نے کئی چیزوں کو دیکھا، اسرائیل کے حوالے سے بحث کی، یروشلم کے حوالے سے دیکھا اور سیکھا، اور ایسا یروشلم جس کو آج کل اسرائیل کے لوگ، وہ جو داؤد کے خاندان سے ہیں، یہودا کے ٹرائب میں سے ہیں، وہ ٹھیک طور پر استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ عرب دنیا جو ہے وہ اس یروشلم پر اپنا قبضہ، اپنا حق، اپنا اختیار بتاتی ہے۔ لیکن خدا ان کا کلام بائبل مقدس بڑے واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ داؤد نے اسلام کے ظہور سے بہت پہلے اس شہر کو اپنا بنایا تھا، اور اس شہر کے خاص حصوں کو اپنا پرسنل ذاتی وہ اس جگہ کا مالک بھی تھا۔ کل ہم 5ویں باب میں سے 5th چیپٹر میں سے اور خداوند کے کلام میں سے خوبصورت باتیں سیکھتے جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے، اپنے بڑے نام سے بہت برکت بخشے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاخ کے عظیم، جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اپنے آسمانی باپ کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے کلام کو سیکھتے ہیں۔ 2 سیموئیل چیپٹر 5 ہم کنٹینیو کریں گے آج، دوسری کتاب سیموئیل نبی کی، اس کا 5واں باب، جہاں پر ہم نے کل دیکھنا اور سیکھنا شروع کیا کس طرح داؤد کو تمام اسرائیل کا، یونیفائڈ اسرائیل کا بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ ہم نے اس ٹرم اسرائیل کو خدا ان کے کلام میں سے سیکھا، اس کے اوپر کچھ دیر کے لیے غور کیا۔ ہم نے اس شہر جو کہ یبوس کا شہر تھا، جو کہ شالم کا شہر تھا، اس کے بارے میں سیکھا کہ کس طرح داؤد نے اس کو کیپچر کیا اور اس کے خاص حصے پر، سیون کے حصے پر اپنا قبضہ حاصل کیا اپنی پرائیویٹ آرمی کے تھرو، جس کو اب ہم ارتس داوید یا داؤد کے شہر کے نام سے جانتے ہیں۔ شالم کا جو شہر ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کم و بیش 4,500 سال سے زیادہ پرانی اس کی ہسٹری ہے، 4500 ایئرز سے پرانی اس کی ہسٹری ہے، کیونکہ ہم شالم کے بادشاہ کو، ملک صدق کاہن کو ابراہیم کے پاس آتے دیکھتے ہیں جینیسس کی کتاب میں، پیدائش کی کتاب میں۔ یروشلم ایز اے بگر سٹی، بڑے شہر کے حوالے سے، اور وہ حصہ جو داؤد نے خاص اپنے لیے مخصوص کیا اور جیتا اپنی پرائیویٹ آرمی کے ساتھ مل کے، اس کے متعلق ہم مزید سیکھیں گے جب ہم سلیمان کے حوالے سے یہ سیکھیں گے کہ اس نے کس طرح پہلی خداوند کی ہیکل کو، خداوند کے مقدس کو بنانا شروع کیا۔ 6، 7 اور 8 آیت میں 2 سیموئیل 5واں باب بہت مختصر ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح داؤد اس شہر کو کیپچر کرتا ہے، اور یہ بہت فرسٹریٹنگ ہے، لیکن ہم اس کے حوالے سے بہت تفصیل سے سیکھیں گے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بوسی جو ہیں وہ اس ملک کے باشندے تھے، اور وہ داؤد پر ٹونٹ کرتے ہیں، جو عام طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پر کہ داؤد اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ فصیل دار تھا، وہ فورٹیفائڈ تھا، اور اندھے اور لنگڑے بھی جو ہیں وہ داؤد کو اس شہر میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ داؤد کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں بڑا مختصراً کہ وہ بتاتا ہے کہ جو کوئی یبوسیوں کو مارے وہ نالے کو جائے، یعنی جو پانی کے حوالے سے اس نے اس شہر میں انٹر ہونے کی کوشش کی، وہ اس نے کس طرح کی ہوگی، اس کے بارے میں مختصراً اب یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر داؤد کے حوالے سے لکھا ہے کہ اندھے اور لنگڑوں کے حوالے سے داؤد کے جی کو نفرت تھی، تو اس حوالے سے بھی ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے۔ پھر ہم داؤد کی ایکسپینشن دیکھتے ہیں کہ داؤد بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ خداوند لشکروں کا خدا اس کے ساتھ ہے۔ اور اس باب کے اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سور کے بادشاہ ہیرام نے جو ایلچیوں کو اور دیودار کی لکڑی کو اور بڑھئیوں کو اور معماروں کو داؤد کے پاس بھیجا کہ داؤد کے لیے ایک محل بنائے، تو کیا وہ فوراً ہی ہو جاتا ہے؟ اس حوالے سے بھی ہم سیکھیں گے۔ So there is a lot to learn from this chapter۔ اس باب میں بہت خوبصورت اہم چیزیں ہیں جن کے بارے میں بائبل نے بڑا اکنامکلی، بائبل نے بہت تھوڑا بتایا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو تفصیل سے سیکھتے اور دیکھتے جائیں گے۔ داؤد کے حوالے سے جو اس شہر پر اس نے چڑھائی کی اور فتح پائی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے پانی کے نالے کو یوز کیا ہے۔ اب یہ جو پانی کا نالا ہے یا جو واٹر ٹنل ہے، اس کو سر چارلز وارن نے
1867 میں 1867 میں تلاش کیا، دریافت کیا، اور یہ بالکل ویریفائی کرتی ہے، بتاتی ہے کہ واقعی جو بائبل میں داؤد نے کانکویسٹ کیا زائن کو، سیون کو، وہ بالکل ٹھیک سٹوری ہے اور اسی طرح کیا ہوگا۔ سر چارلز وارن، جنہوں نے یہ پانی کا نالا دریافت کیا اور سیون کے ارد گرد اس کو آئیڈینٹیفائی کیا، ان کے نام کے حوالے سے یہ نالا وارنز شافٹ کہلاتا ہے اور آج کل بھی موجود ہے، ہم اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ جو سٹی آف ڈیوڈ ہے، ایرتس داوید یا سیون کا شہر، یہ لائم سٹون کے اوپر یعنی چونے کے پتھر کے اوپر بنا ہوا ہے۔ سو اس کے نیچے جو ہے وہ نیچرل انڈر گراؤنڈ واٹر فارمیشنز ہیں، یعنی قدرتی پانی کے کیوز ہیں، غاریں ہیں۔ یروشلم شہر میں پانی جو آتا ہے وہ گیہون کے چشمے سے آتا ہے، یا جیہون کا چشمہ جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں بائبل میں کئی جگہ ذکر ہے۔ لیکن جو زیر زمین غاریں ہیں، زیر زمین جو نالیاں ہیں جو اس لائم سٹون کی وجہ سے، چونے کے پتھر کی وجہ سے بن گئی ہوئی ہیں، اس کے اندر سے یہ سائفن ہوتا ہوا، ابلتا ہوا، اچھلتا ہوا یہ آتا ہے، اور یہ مختلف جگہوں سے آپ ان کو پولز میں اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تو اسی لیے مختلف تالاب بنے ہوئے ہیں جہاں پر اس پانی کو جو جیہون کے یا گیہون کے سپرنگ سے آ رہا ہے اس کو اکٹھا کر لیا جاتا تھا، اور یروشلم میں مختلف ٹائمز پر، مختلف سیزنز پر، مختلف ایام میں اس کو استعمال میں لایا جاتا تھا۔ چونکہ جیہون کی یہ سپرنگ جو ہے، یہ چشمہ جو ہے، یہ شہر کے باہر تھا، قدرون کی وادی کے پاس، اس لیے جب شہر کا محاصرہ کیا جاتا تھا، دوسری قومیں آ کر اگر لڑائی کے لیے محاصرہ کر لیں تو یہ ولنریبل تھا، اس لیے اس طرح کے نالے بنائے گئے تھے زیر زمین تاکہ شہر کے اندر پانی آتا رہے، وگرنہ وہ پانی کی رسد کو کاٹ دیتے تھے جو مخالفین اگر شہر کے گرد آ کر محاصرہ کر لیا کرتے تھے۔ داؤد نے اور داؤد کے اس ساتھیوں نے انہی زیر زمین پانی کے نالوں کو، شافٹس کو استعمال کیا سیون کے شہر میں گھسنے کے لیے، تاکہ شہر پر قبضہ کر سکیں اور یہ بوسیوں کو وہاں سے نکال سکیں۔ یہ جو وارن شافٹ ہے یہ ایسٹرن سائڈ سے، مشرقی سائڈ سے شہر میں داخل ہوتی ہے۔ ایک اور شافٹ یا ایک اور چینل جو ہے اس کو سلوم کا چینل یا شلوم کا چینل کہتے ہیں، اور یہ جو ہے کینانی ٹنل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور تیسرا اور مشہور ایک اور واٹر سسٹم ہے جو کہ کنسٹرکٹ کیا گیا تھا جس کو حزقیہ ٹنل کہتے ہیں، اور حزقیہ ٹنل شاہ یہودا حزقیہ کے زمانے میں 8 سینچری بی سی میں، 800 سال قبل از مسیح میں یوز ہوا ہے، اور اس کے بارے میں ہم کلام میں بھی پڑھتے ہیں، اور یہ میں نے فزیکلی بھی دیکھا ہوا ہے جب ہم یروشلم گئے۔ یہ اس لحاظ سے نہایت اہم ہے کہ چینل یا یہ شافٹ، واٹر شافٹ بنایا گیا تھا ٹو پروٹیکٹ اسرائیل، ٹو پروٹیکٹ یروشلم، اور وقت کی قلت کی وجہ سے دونوں طرف میں کام کرنے والوں نے کھودنا شروع کر دیا تھا۔ خدا کی جو رحمت ہے وہ ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے کہ وہ دونوں پارٹیز جو ہیں بغیر کسی کمپلیکس ٹولز کے، بغیر کسی شاندار ایکوپمنٹ کے، انہوں نے ایک دوسرے کو جا لیا۔ جب ایک پارٹی نے کھودنا شروع کیا، گولائی میں جانا شروع کیا، اور دوسری پارٹی نے گولائی میں جانا شروع کیا، تو وہ مڈ وے دے میٹ اپ۔ سو دس واز سم کائنڈ آف میریکل، ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ اور حزقیہ کی جو ٹنل ہے یہ پانی فراہم کرتی ہے شلو کے تالاب کو، جس کے بارے میں ہم نئے عہد نامے میں پڑھتے بھی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس دوسرے فوکل پوائنٹ کو، اس دوسرے اہم نقطے کو، جو کہ اندھوں اور لنگڑوں کے حوالے سے ہے اور جو کہ داؤد کے ری ایکشن کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے مختلف تھیوریز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں، بریفلی ڈسکس کرتا ہوں۔ پہلا خیال تو یہی ہے کہ یہ طنز کیا یہ بوسی جو فوجی تھے کہ اندھے اور لنگڑے بھی اس شہر کو بچا سکتے ہیں تم سے، اور داؤد نے کہا کہ تم بھی اندھے اور لنگڑے ہو، میں تمہیں بھی آ کے ٹھیک کروں گا۔ لیکن دوسری تھیوری یہ ہے کہ اصل میں لنگڑوں کو اور اندھے لوگوں کو لایا گیا، اس شہر کی فصیل کے اوپر چڑھایا گیا اور کہا گیا یہ لوگ بھی تمہیں روک سکتے ہیں، اور چونکہ ان اندھوں اور لنگڑوں نے بھی داؤد پر طنز کیا، اس لیے داؤد نے کہا کہ میں اس شہر میں گھس کے اندھوں اور لنگڑوں کو بھی ماروں گا کیونکہ مجھے ان سے نفرت ہے۔ ایک اور اپروچ یہ ہے، ایک اور خیال یہ ہے، اندھے اور لنگڑے جو ہیں وہ اس شہر کے یبوسیوں کے آئیڈلز تھے، ان کے بت تھے جن کو یبوسیوں نے اس شہر کے اوپر رکھا، اور ان کے تھرو داؤد پر اور داؤد کی آرمی کے اوپر کرس ڈالا، لعنت ڈالی۔ ایک اور خیال یہ ظاہر کیا جاتا ہے
کہ جو اس شہر کے لوگ تھے، یہ بوسی جو تھے، وہ ابی ملک کے ڈسینڈنٹس تھے، اور وہ 2 اسٹیچوز لے کر آئے، 2 بت لے کر آئے، ایک لنگڑا اور ایک اندھا۔ لنگڑا جو تھا وہ سمبلائز کرتا تھا یعقوب کو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب اس کی فرشتہ سے لڑائی ہوتی ہے، جو ریسلنگ میچ ہوتا ہے، تو اس کے بعد یعقوب ٹھیک طور پر چل نہیں سکتا تھا، اس کی چال بدل گئی تھی۔ اور جو اندھا ہے وہ آئزک کو سمبلائز کرتا ہے، اسحاق کو سمبلائز کرتا ہے، کیونکہ ہمیں علم ہے کہ وہ بڑھاپے میں اندھا ہو گیا تھا اور اس کو یعقوب نے عیساؤ بن کر جو ہے برکت لے لی تھی اس سے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وجہ سے داؤد کو ان سے نفرت تھی، ان سٹیچوز سے، اور وہ ان کو تباہ کرنا چاہتا تھا، ڈسٹروائے کرنا چاہتا تھا۔ کچھ اور بھی تھیوریز ہیں جو ہتی لوگوں کے حوالے سے ہیں، لیکن ان تمام تھیوریز کے علاوہ جب ہم تحقیق اور تفتیش کرتے ہیں بائبل کے تھرو، تو ہمیں کچھ گاڈ پرنسپلز نظر آتے ہیں، کچھ ببلیکل پرنسپلز، بائبل کے قوانین نظر آتے ہیں، اور ان کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح، یشوع ہمشیاہ، جس کا ایک ٹائٹل ابن داؤد بھی ہے کیونکہ وہ داؤد کی لائن سے تھا، داؤد کی لینیج سے تھا۔ سو متی 11:4-6 میں، میتھیو 11:4-6 میں لکھا ہے کہ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم سنتے ہو اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے، کوڑی پاک صاف کیے جاتے اور بہرے سنتے ہیں اور مردہ زندے کیے جاتے ہیں، اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، مبارک وہ ہے جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ پھر ہم متی 15:31 میں دیکھتے ہیں، میتھیو 15:31، جہاں پر لکھا ہے کہ چنانچہ جب لوگوں نے دیکھا کہ گونگے بولتے، ٹنڈے تندرست ہوتے اور لنگڑے چلتے پھرتے اور اندھے دیکھتے ہیں، تو تعجب کیا اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کی۔ سو ہم اس واقعے کو اس طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ داؤد کے سامنے وہ اندھے اور لنگڑے تھے جن کے اندھے پن سے اور لنگڑے پن سے اس کو نفرت تھی۔ داؤد کو خداوند کے ممسوح ہوتے ہوئے در حقیقت اندھوں اور لنگڑوں سے نہیں، بلکہ ان کی اس کنڈیشن سے، ان کی اس حالت سے نفرت تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو تو ٹھیک نہ کر سکا، لیکن اس کی نسل میں سے میرا اور آپ کا منجی یسوع المسیح یروشلم میں جب داخل ہوتا ہے تو وہ ان کو نہ صرف شفا دیتا ہے بلکہ ان کو نجات کا رستہ بھی دکھاتا ہے۔ داؤد کو اس شہر کے اندھوں اور لنگڑوں نے ویلکم نہیں کیا، لیکن میرے اور آپ کے منجی یسوع المسیح کو یروشلم کے رہنے والوں نے، خاص طور پر اندھوں اور لنگڑوں نے، بیماروں نے، گناہ گاروں نے ضرور ویلکم کیا۔ اور یہ ہم سبوں کے لیے ایک آئیڈیل پوائنٹ ہے کہ ہم سب جو اپنے آپ کو شیطان ابلیس سے ستایا ہوا، مختلف پریشانیوں میں گھرا ہوا سمجھتے ہیں، ہم یسوع المسیح کو اپنی زندگی میں ویلکم کریں۔ وہ ہماری زندگی کی ہر قسم کی ڈیفارمیٹی کو، ہر قسم کی بیماری کو دور کرنے پر قادر ہے، چاہے وہ کوئی اندھا پن ہو، چاہے وہ کوئی لنگڑا پن ہو۔ وہ نہ صرف ہمیں روحانی بلکہ جسمانی شفا دینے پر بھی قادر ہے۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ داؤد اس قلعہ میں رہنے لگا اور اس نے اس کا نام داؤد کا شہر رکھا، اور داؤد نے گردا گرد ملوں سے لے کر اندر کے رخ تک بہت کچھ تعمیر کیا۔ سو داؤد بڑھتا ہی گیا کیونکہ خداوند لشکروں کا خدا اس کے ساتھ تھا۔ بے شک داؤد کو بہت زیادہ رحمتیں، خوشحالی، بلیسنگز ملی، لیکن یہ سب کچھ اس لیے پاسبل تھا، یہ سب کچھ اس لیے ممکن ہوا کہ داؤد کے ساتھ یہوہ خدا ہمارا آسمانی باپ تھا، کیونکہ داؤد اگرچہ کئی غلطیاں کرتا تھا، کئی کوتاہیاں کرتا تھا، اس کے باوجود وہ خدا کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے میں دیر نہیں کرتا تھا۔ ہم نے مختلف پوائنٹس پر تأمل کے اندر اس چیز کو سیکھا کہ داؤد ہمیشہ پرستش کے دوارا، تھرو پریز، ہمیشہ خداوند کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرتا تھا۔ وہ خداوند سے پوچھ کے چلتا تھا، اور یہ چیز داؤد کے لیے رحمت کا اور اس کی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے 11ویں آیت سے آگے 11th verse onwards کہ سور کے بادشاہ ہیرام نے ایلچیوں کو اور دیردار کی لکڑی اور بڑھئیوں اور معماروں کو داؤد کے پاس بھیجا۔ یہ جو بات ہوتی ہے یہ فوراً 990 قبل از مسیح 990 BC میں، جس وقت داؤد زائن کا یہ شہر لیتا ہے، اس وقت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہسٹری سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہیرام جو بادشاہ ہے، جب وہ سور کا بادشاہ بنتا ہے تو وہ 970 BC ہے، 970 قبل از مسیح، اور داؤد 960 BC 960 BC تک بادشاہ رہتا ہے۔ تو جب اس نے یہ چیزیں بھیجی ہوں گی تو وہ 970 کے بعد ہوگا، ایسا نہیں ہوا کہ فوراً ہی 990 BC میں 990 BC میں
داؤد نے یہ شہر کیپچر کیا ہے اور ہیرام نے اس کو چیزیں بھیج دی ہیں۔ لیکن یہ آیت یہ ضرور بتاتی ہے کہ داؤد کے فنیکے کے رہنے والے لوگوں سے اچھے تعلقات تھے۔ فنیکے کے رہنے والے لوگ جن کے بارے میں جب میں نے سیکنڈ سیموئیل شروع کی تو میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا 5 مختلف سلطنتوں کے حوالے سے۔ ان میں سے ایک سلطنت فنیکے کی سلطنت تھی، اور فنیکے کی سلطنت کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگ تاجر تھے جن علاقوں پر کنٹرول رکھنا چاہتے تھے صرف اپنی تجارت کے لیے کرنا چاہتے تھے، وگرنہ زیادہ تر صلح جو تھے، امن پسند لوگ تھے، اور چونکہ ان کے ہاں دیودار کی لکڑی جو ہے وہ پوری دنیا میں بہت زیادہ بہترین پائی جاتی ہے، اس لیے وہ اس کو ایکسپورٹ کرتے تھے، اس کو باہر بھیجتے تھے۔ اسرائیل کی وائن اور اسرائیل کی زیتون کی جو فصل ہے وہ ان کے ساتھ ٹریڈ ان کیا کرتا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان ٹائمز میں بھی ایک دوسرے ملک کے ساتھ جو تجارت ہے وہ دوستی پیدا کرتی ہے۔ 13ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہبرون سے چلے آنے کے بعد داؤد یروشلم سے اور حرمیں رکھ لیتا ہے اور بیویاں کرتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بڑا واضح بتاتا جاؤں کہ حرم جو ہے وہ کوئی خدا نخواستہ اس زمانے کے مطابق بھی اس شخص کی کوئی سیکس سلیو نہیں تھی، صرف بیوی ہوتی تھی، لیکن چونکہ بیوی کی طرح کتوبہ یعنی جو نکاح نامہ ہے وہ نہیں ہوتا تھا، اس وجہ سے اس کی حیثیت اصل بیوی سے کچھ کم ہوتی تھی، لیکن وہ کوئی نوکر نہیں ہوتی تھی۔ 17ویں آیت سے 25ویں آیت تک ورس 17 to verse 25 اس باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کی اور فلسطینیوں کی لڑائی ہوتی ہے۔ فلسطی اس وقت تک تو اس کو اپنے لیے تھریٹ یا خطرہ نہیں سمجھتے تھے جب تک یہ صرف یہودا میں موجود تھا، کیونکہ اس کے عکیس کے ساتھ تعلقات بھی تھے، اور وہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے ساؤل سے بھاگ کے آیا ہے، اب ساؤل کے لوگ جو ہیں وہ ناردن جگہ میں موجود ہیں اور داؤد جو ہے وہ یہودا یعنی جنوب میں ہے، تو وہاں پر اسے رہنے دو۔ لیکن جب یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اسرائیل کے بادشاہ کے طور پر داؤد کے ساتھ تمام قبائل، تو تب فلسطی اور فلسطینیوں کے 5 سردار یہ چیز برداشت نہیں کرتے۔ وہ جو وہاں پر داؤد رہا تھا، جو ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا اکٹھے، وہ سب وہ بھول جاتے ہیں اور پھر وہ داؤد پر اور اسرائیل پر اٹیک کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ قوم جو تھی وہ بیسیکلی اسرائیل کو ویک رکھنا چاہتی تھی، ان کو کچوکے لگا کر یعنی گوریلا وارفیئر کی طرح ہمیشہ کمزور رکھتی تھی، کیونکہ جو اگر اکٹھے ہو جاتے تو یہ مضبوط تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ وہ کمزور رہیں، علیحدہ رہیں، اس لیے فلسطی جو ہیں وہ ان کے اندر ریشہ دوانیاں کنسپریسیز کرتے رہتے تھے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھل کے جنگ کے اوپر آ گئے ہیں، جنگ کرنے لگتے ہیں، تو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ داؤد خداوند سے دریافت کرتا ہے، خداوند اس کو فتح بخشتا ہے، لیکن دیکھیے کہ وہ اس جگہ کا نام جہاں پر اسے فتح دی جاتی ہے بال پر عظیم رکھتا ہے۔ بال کے نام پر کیوں؟ میں اس کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بال اس وقت تک عبرانی کلچر میں، اسرائیلیوں میں دوسرے خدا سے ہٹ کر ایک جنیرک ٹرم، ایک عام خدا کے طور پر یوز ہو رہا ہے، جیسے ایک ورڈ ہے خدا۔ اب کون سا خدا؟ یہوہ خدا یا کسی اور قوم کا خدا؟ تو وہ بال کو ایک جو ہے وہ دوسری قوم کے خدا کے طور پر نہیں لے رہے، ایک پراپر ناؤن کے طور پر نہیں لے رہے، ایک کامن ناؤن کے طور پر لے رہے ہیں، یعنی اسم معرفہ نہیں یوز کر رہے، اسم نکرہ یوز کر رہے ہیں۔ کیا یہ ٹھیک بات ہے؟ ٹھیک اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ پروگریسو کرپشن شو کرتی ہے کہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو پہلے غلط سمجھی جاتی تھی اب ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہیں، اور یہی چیز ہمارے مسیحت میں بھی عام ہے کہ وہ چیزیں جو کہ شروع میں خدا ان کے کلام سے سخت منافی تھیں، ان کو آہستہ آہستہ ایکسیپٹ کرتے، کلچر کی وجہ سے یا لوگوں کو خوش کرنے کی وجہ سے جب انہیں ایکسیپٹ کرتے گئے ہیں، تو اب حالت یہ آ گئی ہے کہ اب اگر خدا ان کے کلام کی سچائیاں بتائی جائیں تو لوگ بحث کرتے ہیں، آرگیومنٹس کرتے ہیں، آپ کو جو ہے غلط قرار دینے کے لیے زمین آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں۔ چونکہ وقت کی قلت ہے اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے، اپنے بڑے نام کے وسیلہ سے آپ سبوں کی زندگیوں میں روحانی اور جسمانی نعمتیں، رحمتیں عنایت کرے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔